ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ مارکیٹ کے اس وقت سینٹیمنٹ ذرا کیا ہیں. اگر مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کی بات کریں تو ایک اور چیز ذرا دیکھنے میں آئی کہ سینٹ الیکشنز کے بعد سے کچھ چیزیں تبدیل ہوئیں، لیکن ایک چیز برقرار رہی، وہ ہے والیٹیلٹی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت دن سے اپر کیپ اینڈ لوور کیپ ایک ہی دن میں اسکرپٹس میں دیکھنے میں آ رہے ہیں. اگر مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ایک ہی دن میں مارکیٹ بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، تو دوسرے ہی دن مارکیٹ میں شاید اس کے اپوزٹ ٹرینڈز نظر آتے ہیں. اگر ٹرینڈز ہی کی بات کی جائے تو ایک ہی دن میں مارکیٹ میں بہت سے اسکرپٹس بہت پازیٹیو بھی نظر آیا، بہت نیگیٹو بھی نظر آیا، اور پھر وہیں سے نیگیٹو سے پازیٹیوٹی کا سفر بھی دیکھنے میں آیا. تو سلمان صاحب ذرا اس پہ بتائیں نا، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ اس طریقے سے جو چینج آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان میں زبردست پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ ہو گئی تھی، جس کا مارکیٹ میں خاصا نیگیٹو امپیکٹ کیا، اور مارکیٹ میں کم از کم 3-4% کا ڈکلائن ہم نے وٹنس کیا. جیسے ہی وہ انسرٹینٹی ختم ہوئی، حکومت کے نمائندوں نے جیسے ہی وہ الیکشن جیتا، مارکیٹ میں تیزی سے ریکوری شروع ہو چکی ہے، اور تقریباً 50% جو ڈاؤن فال ہوا تھا وہ ریکور مارکیٹ کر چکی ہے. ہم امید کرتے ہیں مارکیٹ سلولی گریجولی امپرومنٹ کر جائے گی، کیونکہ میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں، مارکیٹ سینٹیمنٹس پازیٹیو ہیں، مارکیٹ کے فنڈامنٹلز پازیٹیو ہیں. مارکیٹ کا جو آخری کوارٹر گزرا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائیسٹ پروفیٹیبل کارپوریٹ ارننگ وائز گزرا ہے، اور رننگ اس سے بھی زیادہ پروفیٹیبل ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ سلولی گریجولی وہیں پر چلی جائے گی جہاں سے یہ نیچے آئی تھی. نوشاد صاحب آپ بھی ذرا کمنٹ کر دیں. آپ کیونکہ انویسٹر سے کافی حد تک کنیکٹڈ ہیں، آپ کے ماشاءاللہ کافی زیادہ فالوورز بھی ہیں، ذرا یہ بات تو بتائیں نا کہ لوگ اکثر کمپلینس کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں چینجز بہت آئی، بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر والیٹیلٹی ہے، پھر ٹپس کے حوالے سے بڑے معاملات ہوتے ہیں. یہ ٹپ کلچر ہے ہمارے ہیں، یہ مارکیٹ میں انویسٹرز کو کافی پریشان کر رہا ہے. کہیں گینز بھی آتے ہیں تو کہیں لوز بھی کرتے ہیں لوگ. اب اس کلچر سے ہم کس طریقے سے باہر آ سکتے ہیں، یا اس کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے ٹپ وغیرہ جو ہوتی ہے یہ کچھ نہیں ہوتی، میں اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ٹپ وغیرہ کو. اگر فرض کر لیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک اسٹاک آپ لے لیں، تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیوں لوں. اس پہ برا نہیں ماننا چاہیے کسی آدمی کو کہ وہ اگر ایک آدمی نے سوال کر لیا کہ اسٹاک مجھے لینا چاہیے تو میں کیوں لوں. اب آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کے رسک کے بارے میں بتا دیں کہ اس میں یہ پازیٹیو رسک ہیں اور یہ نیگیٹو رسک ہیں. اب آپ اس کو بیلنس کر کے چلیں. اگر آپ بیلنس نہیں کریں گے تو آپ کو شکایت یہی رہے گی کہ والیٹیلٹی آ گئی، ایک دم گر گیا، بڑھ گیا. تو یہ تو یا تو آپ مارکیٹ میں میرا مشورہ تو یہ ہے نیو انویسٹرز کو پہلے وہ تھوڑا سا ایجوکیشن لیں، اور ایجوکیشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ پہ بہت ریسورسز اویلیبل ہیں، خاص کر کے یوٹیوب پہ. اب تو ماشاءاللہ اتنے اچھے، یعنی میں دیکھتا ہوں اتنے ینگ لوگ آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے انالیسز دیتے ہیں. تو پہلے ان کو سمجھنا چاہیے، پہلے اسٹاک کو جاننا چاہیے. کوئی بھی آدمی کسی بھی فیلڈ میں جائے وہ اوور نائٹ ملینئر نہیں بنتا. آپ ذہن سے یہ بات ہرگز نکال دیں کہ آپ گئے اور آپ نے آج پیسہ لگایا اور 2 گھنٹے بعد آپ کا پیسہ دگنا تگنا ہو گیا. اگر آپ اس سوچ کے ساتھ جائیں گے تو ہمیشہ آپ لوز کریں گے، اور ٹریڈنگ کے اندر تو آپ نے ہمیشہ لوز ہی کرنا ہے. آپ ایک بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ کریں. آپ انویسٹمنٹ کا آپ اپنا ہورائزن رکھیں. فرض کر لیں آپ نے ہورائزن رکھا 3 مہینے، منیمم تو 3 مہینے رکھیں. بہتر تو یہ ہوگا سال بھر رکھیں، لیکن منیمم 3 مہینے رکھیں. لیکن آپ اس اسٹاک کو انڈر اپنی واچ لسٹ ضرور رکھیں کہ یار ایکٹیویٹی بھی دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 3 مہینے آپ نے کہہ دیا کہ میں 3 مہینے رکھوں گا، اس کے اندر کمپنی میں کوئی ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ ایگزٹ ہو جائیں، بشرط یہ کہ آپ کے پاس کنفرمڈ نیوز ہو، اس کے بارے میں پوری معلومات ہو. مارکیٹ میں تو لوگ ریمر اڑاتے ہیں، ریمر تو آئیں گی بہت ساری، اس پہ کان نہ دھریں. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریمر کو اگر آپ نے ویریفائی کرنا ہے خبر صحیح ہے تو آپ کو سیدھا کمپنی کی ویب سائٹ پہ جائیں، کراچی اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جائیں. اگر یہ خبر وہاں لگی بھی ہے کسی کمپنی کے بارے میں تو وہ صحیح خبر ہے. باقی وہ جو بھی کچھ خبر ہے وہ سب بیکار ہے، وہ سب مطلب وہ جو ہے ریمر ہے. اگر وہ خبر اگر پوسٹ نہیں ہوئی ہے،
ویب سائٹ پہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے یا اگر وہ کمپنی کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے تو آپ جو ہے یہ غلطی پر ہیں کہ آپ جو ہے اس خبر پہ یقین کر رہے ہیں، تو اس کو اگنور کر دیں خبر کو آپ. یہ بہت ضروری ہے چیزوں کو جاننا. ادروائز جو ہے نا، اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پورا کمپلیٹ ورلڈ کا ہورائزن دیکھنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آئل کا اسٹاک لے لو، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئل کا اسٹاک کیوں بڑھ رہا ہے اور کیوں گر رہا ہے. کمپنی مطلب آئل کی ڈیمانڈ کتنی ہے، آئل جو زیادہ تر جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ US ڈالر میں ٹریڈ ہوتا ہے. US ڈالر کا انڈیکس کہاں جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے US ڈالر کا انڈیکس تو آپ سمجھ لیں کہ آئل کے اندر گراوٹ آئے گی. نیچے جا رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آئل بڑھ جائے گا. یہ تھمب رولز ہیں. ان تھمب رولز کو استعمال کریں آپ. مطلب یہ کہ ایک ہوتا ہے انکریز ان دا کموڈیٹی پرائز ود رسپیکٹ ٹو دا انکریز ان دا کرنسی ویلیو، اور انکریز اور ڈکریز آف دا کرنسی ویلیو. اگر کرنسی کی انٹرنیشنل کرنسی جو ہے اس وقت جیسے ڈالر ہے، ڈالر اوپر جائے گا تو کموڈیٹیز جو ہیں کی پرائزز نیچے آئیں گی. ڈالر نیچے جائے گا تو کموڈیٹیز کی پرائزز اوپر جائیں گی. یہ ایک مطلب ایک پرنسپل ہی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو کہ وہ یہ اسیٹ بیسڈ ہوتی ہیں ساری کی ساری. تو آپ اس کو اس طریقے سے دیکھنا سیکھیں، اور اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اوور نائٹ نہیں آپ ملینئر بننے کے چکر میں رہیں، ورنہ لٹ پٹ کے آپ گھر پہ آ جائیں گے. بالکل ٹھیک. میں کہتا ہوں بس فائنل کمنٹ کر دیں کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ. تو نوشاد صاحب ذرا مارکیٹ کا ایک فائنل اوور لک بتا دیں کہ ان دی اینڈ آپ کو مارکیٹ کیسی نظر آ رہی ہے؟ بہتری آ جائے گی. مارکیٹ کا آؤٹ لک تو مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے. آپ اکانومی کو دیکھیں، بس اکانومی از امپورٹنٹ. اور جو پولیٹیکل سیناریو میں اس پہ بحث ڈسکس نہیں کرنا چاہتا وہ رہنے دیجیے. آپ وہی ہمارا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل اگر اسٹیبلٹی ہوگی تو وہ بہتری ضرور لے کے آئے گی. بہت بہت شکریہ نوشاد صاحب اور سلمان صاحب، آپ دونوں گیسٹ کا، اور آپ دونوں گیسٹ کی جو آراء تھی یقینی طور پہ آپ دونوں گیسٹ کے جو تجربہ ہے، جو تجزیہ ہے، اس سے ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے جو انویسٹرز ہیں، اکانومی کو واچ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو آج بھرپور فائدہ ہوا ہوگا. اور جو ایک نیگیٹو تاثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ نیگیٹو تاثر مارکیٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا کافی زیادہ کاؤنٹر بھی ہو چکا. آج کے پروگرام سے ایک بات بہت زیادہ کلیئر ہے کہ جو لوگ مارکیٹ میں فیک گروز کو پروموٹ کر رہے ہیں، مارکیٹ میں ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ شاید مارکیٹ کے حوالے سے زیادہ نالج نہیں رکھتے یا وہ سرٹیفیکیشنز نہیں رکھتے جو مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے، تو ویسے لوگوں سے بالکل محتاط رہیں. اور خاص طور پہ جب وہ کوئی اپنا ایک اس طرح کا اوور ویو دیں جہاں سے کوئی بائی اور سیل کی کال آ رہی ہوتی ہے، تو پلیز اس کو کرنے سے پہلے اپنا ہوم ورک بالکل کریں. کیونکہ ان دی اینڈ یہ آپ کا ہارڈ ارنڈ منی ہے، آپ کا پیسہ ہے، اور اس کا لاس ہونا ان دی اینڈ آپ ہی کو نقصان دے گا. شاید یہ جو ٹپس پہ کام ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں لانگر رن پہ لے جا کے کام کیا جائے. مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے، کمپنیز کے بارے میں ریڈ کرتے ہوئے، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اگر کام کیا جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی ٹپس آتی ہیں تو اس کو انالائز کیا جائے، تو ہم اس طرح کے معاملات سے بچ سکتے ہیں. ان دی اینڈ ہمارے جو دونوں پینلسٹ ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ مارکیٹ کے لیے یہ سال بھرپور ہو سکتا ہے. مارکیٹ اس وقت بہت پازیٹیو نظر آ رہی ہے، اور اگر یہاں پہ کچھ اچھی خبریں آتی ہیں، کچھ پازیٹیو گینز آتے ہیں مارکیٹ کے لیے، تو یہ معاملہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. پولیٹیکل سطح پہ اس وقت PTI کافی زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہے، اور گورنمنٹ کا سٹرونگ ہونا اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ پاکستان میں معیشت سٹرونگ ہو سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں معیشت کے لیے کافی زیادہ خبریں بہت زیادہ آنے والی ہیں. اسی نوٹ پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنے ہوسٹ مریم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.